فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ RSS رہنما موہن بھاگوت نے مضحکہ خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے گائے کو کائنات کی ماں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدی کو گائے کا پیشاب پلانے سے قیدیوں کے مجرمانہ ذہن میں بہتری آتی ہے اور وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جیلوں میں گوشالہ کھلی، جیل کے بندیوں نے اس کو پالن کرنا شروع کیا۔ جیلر لوگوں نے مجھے بتایا ہے 2-3 بار الگ الگ جیلوں کے لوگوں کو کہ گائے کی سیوا کرنے والے کی اپرادھی پروتی کم ہوتی ہے۔ وہیں متنازع شہریت ترمیمی بل آج لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ آج وزیر داخلہ امت شاہ بل پیش کریں گے۔ اس بل کی اپوزیشن سختی سے مخالفت کر رہی ہے۔ ایسے میں پارلیمنٹ میں کافی ہنگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہیں بل پیش کرنے سے قبل بی جے پی نے اپنے سبھی اراکین کو وپ جاری کر حاضر رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کی پرزور مخالفت کرے گی، جبکہ بی جے پی کی اتحادی JDU کی مخالفت کا بھی بی جے پی کو سامنا ہے۔ شہریت ترمیمی بل کو لے کر آسام سمیت ملک بھر میں اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ آج آسام میں بل کی مخالفت میں آسام بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کئی مقامات پر لوگوں نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر بھی احتجاج درج کروایا ہے۔ وہیں کرناٹک میں ضمنی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ فی الحال رجحانات میں بی جے پی 15 میں سے 10 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، جبکہ کانگریس اور JDS 2 سیٹوں پر آگے ہیں۔ اقتدار میں رہنے کے لیے بی جے پی کو 8 سیٹوں پر جیت حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ وہیں حیدرآباد میں عصمت ریزی کر خاتون کو زندہ جلانے والوں کے انکاؤنٹر پر کھڑے ہو رہے سوالات کے درمیان تلنگانہ حکومت نے انکاؤنٹر کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی ہے۔ اس انکاؤنٹر کو لے کر انسانی حقوق تنظیمیں اور رہنماؤں نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ حیدرآباد انکاؤنٹر کے بعد بھی درندہ صفت انسانوں میں خوف نہیں ہے۔ آج بہار میں ریپ کا کیس واپس نہ لینے پر ملزم نے ریپ متاثرہ کو تیزاب سے جلا ڈالا ہے۔ متاثرہ کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ اناؤ ریپ متاثرہ کی موت کے بعد UP حکومت نے پولیس کے خلاف کارروائی کی ہے اور 7 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان پر فرائض میں غفلت برتنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ RBI کے سابق گورنر رگھورام راجن نے ہندوستانی معیشت کو لے کر تشویش ظاہر کی ہے۔ مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا صاف کہنا ہے کہ حکومت کو مجسموں پر خرچ کرنے کے بجائے اسکول اور یونیورسٹی قائم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو قوم پرستی معاشی تناؤ میں اضافے کے ساتھ ہندوستان کو ترقی کے راہ سے بھی ہٹا دیتی ہے۔ رگھورام راجن نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت میں تمام فیصلوں کا اختیار PMO کے پاس ہے، وزراء کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے سب سے قبل انہیں ملک کے حالات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وہیں دہلی میں فضائی آلودگی میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ آج پیر کے روز بھی فضائی آلودگی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ آج کئی علاقوں میں AQI 400 کے پار پہنچ گیا ہے۔ ملک میں خواتین کے تحفظ کو لے کر چھڑی بحث کے دوران وزیراعظم مودی نے پولیس کے اعلیٰ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسا مؤثر کردار ادا کریں کہ خواتین خود کو محفوظ محسوس کریں۔ وزیراعظم نے حکام کو پولیس کی شبیہ سدھارنے پر بھی زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے لا اینڈ آرڈر کو مؤثر طریقے سے پولیس کو قائم کرنا چاہیے۔ وہیں دہلی کے اناج بازار میں آتش زدگی سے 43 لوگوں کی موت کے بعد اس معاملے میں سیاست زوروں پر ہے۔ کانگریس اور BJP نے اس کے لیے کیجریوال سرکار اور دہلی میونسپل کارپوریشن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ BJP نے اخلاقی ذمہ داری قبول کر کیجریوال سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ملک میں بڑھتے عصمت ریزی کے واقعات پر راہل گاندھی کے ہندوستان کو ریپ کیپٹل کہنے پر نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے بنا نام لیے راہل کو نصیحت کی کہ وہ ملک کو بدنام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معاملوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ دہلی میں آتش زدگی حادثے میں مرنے سے قبل بجنور کے مشرف کی ایک آڈیو کلپ سامنے آئی ہے جس نے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مرتے وقت بھی اپنے دوست کو فون کر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی فکر میں وہ رو رہا تھا، جس کے کچھ ہی وقفے کے بعد آگ میں جھلس کر اس کی موت ہو گئی۔ بھیا ختم ہونے والا آگ، ختم ہونے والا، آگ لگنے والی ہے بھیا۔ آ جائیے کرول باغ، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، ختم ہوا آج بھیا میں۔ دیکھے گھر کا بھیا دھیان نہیں کیے میرے۔ اب میرے بھائی ٹھیک ہے، تو یہ گا بھیا، اب دیکھے ہاں بھیا 5 بھی نہیں دیا جا رہے منہ۔ امریکی صدر نے اسرائیل کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کا سب سے زیادہ ہمدرد اور بہترین دوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہی تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا کٹھن کام کیا، جس پر مخالفین کے ساتھ اپنے بھی میرے خلاف ہو گئے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔
فلوریڈا میں سعودی فوجی اہلکار کے حملے میں 3 امریکی اہلکاروں کی موت کے واقعے کے بعد امریکی وزیر دفاع نے دہشت گردی سے اس واقعے کو جوڑنا قبل از وقت بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ میں ٹریننگ لے رہے سعودی اہلکار نے اندھا دھند فائرنگ کر 3 اہلکاروں کو ہلاک جبکہ 10 کو زخمی کر دیا تھا۔ قلم کے مجاہد اور بے باک سینئر صحافی حفیظ نعمانی کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال سے صحافتی برادری نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حالات حاضرہ اور ملی مسائل پر آپ کے مضامین ملک کے اکثر اخبارات میں ہر روز شائع ہوا کرتے تھے۔ اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کا رخ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔